عبد اللہ ولولا انا وعلی ما كان ثواب ولا عقاب ولا يسر علی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب کہا. اے زمانے والو یاد رکھو, اگر میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی, اگر میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی, اگر میں اور علی نہ ہوتے تو نہ سزا ہوتی نہ جزا ہوتی. کیا کہنے اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اے زمانے والو یاد رکھو, علی ابن ابی طالب ایک طرف اور اللہ کی ساری مخلوق ایک طرف. تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے. اب اگر مخلوق میں سے کوئی بندہ دل میں علی کا بغض رکھ کر نمازیں پڑھے اس لیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, روزے رکھے اس لیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, دین کا کوئی بھی کام کرے کوئی بھی عمل کرے اس لیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, اور اگر اس کے دل میں رائے برابر بھی بغض علی ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل میں بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون, فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا توجہ ایسا میں نے کرام نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نہ رہے حیدری. دل میں بغض علی, سر پہ جنت کا جنون. میں نے کہا ہے کہ علی کا قصیدہ یا اللہ کے قرآن سے یا رسول اللہ کی زبان سے, اور میری کوشش رہے گی کہ آپ کو اسی طرح سے علی کا قصیدہ سناؤں, اس لیے کہ علی ایسی عظیم ہستی کا نام ہے. دیکھ لو تاریخ میں اٹھا کر, علی کے بعد علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ نے علی کے بعد علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. علی کی یہ عظمت ہے, علی کا یہ مقام ہے. پھر سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اذا کان یوم القیامت یعطی اللہ علیہ من القوت. اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابہ سن لو, جب قیامت کا دن ہوگا جبرائیل میرے قریب آئے گا, مجھے پرچم لواء الحمد دے گا. فرمایا وہ پرچم لواء الحمد کوئی عام پرچم نہیں, اس کے 70 پھریرے ہوں گے اور ایک پھریرا چاند اور سورج سے بھی بڑا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابہ سن لو, جبرائیل وہ پرچم ہم جیسے ہی مجھے دے گا میں وہ فوراں سے علی ابن ابی طالب کو دے دوں گا. اب کیا کہنے, روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جملہ کہا فواسب عمر ابن خطاب, صحابہ میں سے فوراً حضرت عمر اٹھے, انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا پرچم اور اسے اکیلے علی اٹھائیں. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ اور اے عمر تم بھی غور سے سن لو, اذا کان یوم القیامت یعطی اللہ علی من القوت مثل قوت جبرائیل ومن النور مثل نور آدم ومن الحلم مثل حلم الرضوان ومن الجمال مثل جمال یوسف ومن الصوت ما یدانی صوت داؤد. اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ اور اے عمر تم بھی سن لو, قیامت والے دن اللہ علی ابن ابی طالب کو طاقت جبرائیل کی مثل طاقت عطا کرے گا, نور آدم کی مثل نور عطا کرے گا, حلم رضوان کی مثل حلم عطا کرے گا, جمال یوسف کے مثل اللہ علی کو جمال عطا کرے گا, اور لہن داؤد کے قریب اللہ علی کو آواز عطا کرے گا. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں بھئی اتنا عظیم امام ہونے کے باوجود اگر اس کے دل میں محبت رکھتے ہونے کے باوجود بھی تم کو زمانے والوں سے ڈر لگتا ہے, تو کسی نے کیا خوب کہا بھئی یہ کس نے کہہ دیا تم سے چھپا چھپا کے پیو, یہ جام عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو, اور جو چل رہے ہیں مودت کا جام پینے سے قسم خدا کی انہیں جلا جلا کے توجہ ایسا میں نے جو جل رہے ہیں مودت کا جام پینے سے قسم خدا کی انہیں جلا جلا کے پیو. بھئی یہ محبت علی کا اتنا عظیم جام ہے, دنیا میں بھی یہ محبت کام آئے گی, آخرت میں بھی یہ محبت کام آئے گی. اگر یہ محبت دل میں نہیں ہوگی تو شجرے اپنے ہی بدنام ہوں گے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو, علی کی محبت اتنی عظیم عبادت ہے, علی کی محبت خدا کے لیے اتنی عظیم اطاعت ہے. اگر بندہ یہ دل میں رکھ لے تو پھر ایسی کوئی عبادت نہیں, خدا کی ایسی کوئی اطاعت نہیں, خدا کے لیے ایسی کوئی اپنے بندے سے جزا نہیں. اور یاد رکھیے گا کیا مقام ہے علی ابن ابی طالب کا, محبت علی کتنی عظیم ہے. آپ علی کا مقام سنتے ہیں, علی کے قصیدے سنتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں علی کی محبت کا کیا عالم ہے کہ جس محبت کے قصیدے بھی خود رسول اللہ پڑھتے ہیں. اب اگر محبت کا قصیدہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ومن احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافأہ الجنہ.
الا ومن احب علیا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من طوبى ويرى مكانه في الجنة الا ومن احب علیا استغفرت له الملائكة وفتحت له ابواب الجنة الثمانية لا يدخلها من اي باب شاء بغير حساب الا ومن احب علیا قبل صلاته وصيامه وقيامه واستجيب له دعاءه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زمانے والو یاد رکھو، آگاہ رہو، جو بندہ بھی علی سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس سے خدا راضی ہو گیا، پھر جس سے خدا راضی ہو گیا وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، پھر وہ جس دروازے سے چاہے گا بغیر حساب و کتاب کے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے اعمال انبیاء کی طرح رکھے گا، اور اس کا حساب انبیاء کی طرح ہو جائے گا۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں بھائی اس عظیم محبت کے اتنے عظیم انعامات کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں رائے برابر بھی بغض علی ہے تو پھر میں اسے میسج دینا چاہتا ہوں بھائی تم بغض کے چکر سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، حیدر سے عداوت ہے تمہارے کیوں نہیں جاتے؟ یا توجہ ہے سمجھ؟ نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر حیدر حیدر، جزاک نعرہ حیدری، توجہ ہے سمجھ؟ نہیں حیدر سے عداوت ہے تم مر کیوں نہیں جاتے؟ محبت علی اتنی عظیم ہے، یہ محبت دل میں ہونی چاہیے، پھر بندہ کہیں مار نہیں کھاتا۔ اب اگر اور قصیدہ سننا چاہتے ہو اسی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ محبت کتنی عظیم ہے، یہ محبت کتنی بابرکت ہے۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے فوراً بعد فرمایا الا ومن احب علیا حون اللہ علیہ سکرات الموت وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ الا ومن احب علیا اعطاه الله بكل عرق في بدنه حورا وشفع في 80 من اهل بيته وله بكل شعرة في بدنه حورا ومدينة في الجنة الا ومن احب عليا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من طوبى ويرى مكانه في الجنة الا ومن احب عليا استغفرت له الملائكة وفتحت له ابواب الجنة الثمانية۔ اللہ کے رسول نے کہا اے زمانے والو یاد رکھو اس محبت کو عام مت سمجھنا، یہ محبت اتنی عظیم ہے۔ آگاہ رہو، جو بندہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، جو بندہ بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا اعمال نامہ خود فرشتوں کے ہاتھ ایسے دے دے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اللہ ان کے برابر اس کو حوریں عطا کرے گا اور اتنے ہی جنت میں شہر عطا کرے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے منکر نکیر کی دہشت کو دور کر لے گا اور اس کا حساب انبیاء کی طرح کیا جائے گا، اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا۔ بھائی اللہ کے رسول نے کہا اے زمانے والو یاد رکھو جو بندہ بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت کو پیدا کرے گا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا حساب و کتاب نہ کھولا جائے گا نہ تولا جائے گا۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں اس عظیم محبت کے باوجود بھی یا علی نہ ہوں گے تیری ولایت سے منحرف مولا، حلف جو ہم نے لیا تھا مزید لیتے ہیں، تمہارے عشق کا انجام بھی پتا ہے ہمیں، کفن اسی لیے پہلے خرید لیتے۔ توجہ ہے سمجھنا گھر میں؟ یا نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، تمہارے عشق کا انجام بھی پتا ہے ہمیں، کفن اسی لیے پہلے خرید لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ آخری جملہ ہدیہ کر کے میں دعا چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ کیا کہنے علی ابن ابی طالب کی فضیلت، کیا کہنے علی ابن ابی طالب کا مقام، اور یہ جملہ میں بڑی محبت کے ساتھ یہاں پڑھا کرتا ہوں، پہلے بھی پڑھتا تھا، آج بھی آپ مومنین کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں کہنے لگا ہوں کہ علی کس عظیم ہستی کا نام میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اطاعت میں دیکھو تو علی جیسا کوئی نہیں، شجاعت میں دیکھو تو علی جیسا کوئی نہیں، خطابت میں دیکھو تو علی جیسا کوئی نہیں۔ بھائی علی کے خطبے اٹھا کر دیکھ لو، علی جیسا کسی کا خطبہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ علی جیسا امام بھی کوئی نہیں۔
توجہ ہے سامعین گرامی قدر. اب اگر سننا چاہتے تو پھر سنیے گا کہ علی کی عظیم ہستی کا نام ہے کہ علی خطبہ ہے, علی خطیب ہے, علی خطابت ہے, علی صدر ہے, علی مصدر ہے, علی صدارت ہے, علی فضل ہے, علی افضل ہے, علی فضیلت ہے, علی طاہر ہے, علی اطہر ہے, علی طہارت ہے, علی امن ہے, علی امان ہے, علی امانت ہے, علی ہدی ہے, علی ہادی ہے, علی ہدایت ہے, علی اسلام ہے, علی تسلیم ہے, علی سلامت ہے, علی قائم ہے, علی قیام ہے, علی قیامت ہے, علی ضرور ہے, علی ضروری ہے, علی ضرورت ہے, علی سید ہے, علی سردار ہے, علی سیادت ہے, علی کا نور وہ نور ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا, نوح میں آیا تو حلم بنا, ابراہیم میں آیا تو خلد بنا, موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا, عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا, یعقوب میں آیا تو صبر بنا, یوسف میں آیا تو جمال بنا, طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا, معراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا, منبر غدیر پہ آیا تو علی مولا بنا. اس عظمت کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ علی کی مجلس پر فتوے لگائے اور پھر علی کی مجلس کے نام پر نہ آئے تو پھر میں اسے کہنا چاہتا ہوں بھائی مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ تحلیز نجف چومنے کتے نہ ہے جات. توجہ ایسا میں نے گرامی دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا. اور کیا کہنے کسی نے کیا خوب کہا, بس میں وائنڈ اپ کرنے لگا کہ حیدر کی ولایت کا اعلان ضروری ہے, مومن کی منافق کی پہچان ضروری ہے. حیدر کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آیت سے, اس لیے کہ قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. خدا کی قسم اللہ نے جتنے علی کو کمالات عطا کیے, جتنے اللہ نے علی کو مقامات عطا کیے, یاد رکھیے گا دنیا میں اللہ کسی کو بھی عظمت عطا کرتا ہے, مقام عطا کرتا ہے, پھر اللہ اتنا بڑا امتحان بھی لیتا ہے. اللہ نے بڑی عظمت بخشی ہے علی ابن ابی طالب کو, لیکن امتحان بھی اللہ نے سب سے سخت لیے ہیں. ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں علی ابن ابی طالب کس طرح بتا کر جا رہے ہیں کہ بیٹا میرے بعد آپ نے جینا کیسے ہے. اللہ جانے زمانے والے کیوں نہیں سمجھ پائے. رسول اللہ اپنی زبان سے علی کے قصیدے سناتے تھے لیکن زمانے والے نہ سمجھ پائے. وہ علی اپنی زندگی میں جب کوفہ کے حاکم بنتے ہیں, علی نے کوفہ کے بازار خالی کروا دیے, کوفہ کے چوک خالی کروا دیے, اور میرے مولا پہلی مرتبہ جب اپنے گھرانوں کو, اپنی ماں بیٹیوں کو بڑے پردے کے ساتھ محملوں کے اندر لے کر آ رہے تھے, ایک مرتبہ جب کوفہ کا چوک آتا ہے, علی ابن ابی طالب اپنی زینب جیسی شفیق بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ. عزادارو جیسے ہی بی بی زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا, علی کہتے ہیں بیٹا زینب دیکھ لو یہ کوفہ کا چوک ہے. تھوڑی دیر آگے پہنچے علی ابن ابی طالب نے پھر کہا بیٹا زینب ذرا پھر سے محمل کا پردہ اٹھاؤ. جیسے ہی بی بی نے محمل کا پردہ اٹھایا, علی رو کر کہتے ہیں بیٹا زینب دیکھ لو یہ کوفہ کا چوک ہے. عزادارو تھوڑی دیر آگے پہنچے تھے, بی بی زینب نے سوال کیا بابا یہ بازار اور چوک تو اپنے جوانوں کو دکھائے جاتے ہیں, اپنے بیٹے کو دکھائے جاتے ہیں, آپ مجھ زینب جیسی بیٹی کو کیوں دکھا رہے ہیں. اس وقت علی مولا باواز بلند رو کر کہتے ہیں بیٹا زینب ایک ایسا وقت آ جائے گا جب تمہارے سر پر تمہارے بابا کا سایہ نہیں ہوگا, یہی کوفہ کے بازار اور چوک ہوں گے, لوگ پتھر مار کے کہیں گے مارو یہ علی کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علیکم. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں ملتمس ہوں فخر الذاکرین, ذاکر اہل بیت, قاری القصائد جناب سفین عباس بھٹی صاحب بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات. کر لیں تھوڑی پیچھے کر دیں بس تھوڑی. چلاؤ جی. دعا ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت.
من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهنا حتى تسكنه رزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم إني أسألك آسيا بنت مزاحم حسن في أذان الحسين عليه الصلاة والسلام الہی ذکر اذان قبول اور منظور فرما اللہ آبانی اندر خرچ خرجات سیو محنت کاوش اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما حاضرین محفل سنیشیہ صاحبان سادات غیر سادات امیر غریب زن و مرد جتنے اس مقدس مقام حاضر ہوئے مالک ہر کہندے سوال پورے فرما کثیر اجتماع ہے آمین ہر بندت واجب ہے مالک اس نازک دور سر حقیقی وارث دے ظہور تاجیل فرما دعاؤں دی قبولیت دی خاطر صلوات مل کے بلند نواز اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی اباب موجود ہو خالق اکبر تنام بلند ہے بلند نواز نل جواب دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ